بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ہسپتال گیا، وہاں کچھ کام بھی تھا اور بابا کے دوست ڈاکٹر انکل سے بھی ملنا تھا۔ ہسپتال کے ہال میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا، سر سے لہو بہہ رہا تھا، اداس سا تھا، لیکن وہ مرہم پٹی کروانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، عمر ہوگی کوئی 60 سال۔ میں پاس گیا، پوچھا، بزرگوں آپ ڈاکٹر صاحب کو پٹی کرنے دیں، خون بہہ رہا ہے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی بار بار کہہ رہی تھی، ابو پلیز پٹی کرنے دیں۔ میں حیران تھا، بزرگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرا نام فارس ہے، پتہ ہے بالکل آپ جیسے تھے میرے بابا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، معصومانہ اچھا چہرہ، بہت پیارے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ بزرگ میری طرف دیکھ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پتر دعا کیا کر اپنے ابا کے لیے۔ مجھے اپنے بابا جان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بزرگ کانپتے ہوئے اٹھے، آواز دی، ڈاکٹر بیٹا مجھے مرہم پٹی کر دو۔ میں اداس سا ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، بابا جان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کرنے لگا۔ ڈاکٹر انکل آئے، میرے بابا کے دوست تھے، ان سے کچھ کام تھا۔ میں نے پوچھا، انکل یہ بزرگ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ ڈاکٹر انکل نے لمبی سانس لی، فارس پتر، ایک دن میں یہاں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، پیشنٹ چیک کر رہا تھا، اتنے میں ایک خوبصورت سا شخص آیا، ہسپتال میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ میرا پتر۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا، اس شخص نے باہوں میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بے ہوش تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ایمرجنسی کیس ہے۔ اس شخص نے اس بچے کو میرے سامنے کیا، ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو دیکھو کیا ہوا ہے، میرا پتر دیکھو، بات نہیں کر رہا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ بچے کو بیڈ پہ لٹایا، پوچھنے پہ بتایا بچے کو کرنٹ لگا۔ میں نے جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کی، لیکن وہ شخص بار بار مجھے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر میرا پتر ٹھیک ہے نا، میرا لاڈلا، میری جان ٹھیک ہے نا؟ میں غصے میں بولا، بھائی صاحب باہر جا کر بیٹھ جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی ممکن ہوا میں کروں گا۔ وہ شخص چپ چاپ کمرے سے باہر گیا، قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ بچہ اللہ کے کرم سے 20 منٹ تک ہوش میں آ گیا۔ لیکن فارس پتر جانتے ہو، میں نے ایک عجیب محبت دیکھی۔ میں نے جب اس شخص کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جل چکے تھے اور کچھ زخم بھی گہرے ہو چکے تھے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص میری بات کو اگنور کر کے بولا، ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، میری تو جان ہی نکال دی اس نے۔ وہ شخص اپنے بچے کا منہ چومنے لگا، ماتھا چومنے لگا، ہاتھ چومتا، پھر میرے قدموں کو چھونا چاہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کے ہاتھوں میں اتنے گہرے زخم ہیں، آپ بھی اپنی مرہم پٹی کروا لیں، ہوا کیا ہے آپ کو؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، ڈاکٹر پاجی میرے پتر کو کرنٹ لگا تھا، میرا پتر چیخ رہا تھا، مجھے کچھ نہ سوجھا، میں نے ڈائریکٹ میٹر کی تاریں کھینچ دیں، لیکن کم بخت مجھے بھی کرنٹ لگ گیا، بجلی نے میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا، وہ تو اللہ کا شکر محلے والوں نے بچا لیا آ کر۔ اس شخص کے ہاتھ بری طرح جلے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ننگے پاؤں بھاگ کر آیا تھا، پتر کو باہوں میں اٹھا کر، جانتے ہو فارس، اس کے پاؤں سے بھی لہو بہہ رہا تھا، کم بخت پاؤں میں ایک کیل اندر گہرائی تک گھس چکا تھا، لیکن اس شخص کو اپنا بالکل درد نہ تھا۔
بار بار اپنے پتر کو چومتا، سینے سے لگاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ میں باپ کی اس محبت پہ قربان ہو گیا۔ وہ شخص اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس دن محسوس کر رہا تھا، باپ اپنا وجود بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں۔ نہ جان کی پرواہ کی، نہ کچھ سوچا، بیٹے کی خاطر بجلی کی تاروں کو پکڑ لیا، ہاتھ جل گئے، ننگے پاؤں بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے پاؤں میں کیل دھنس گیا، کیل کا وہ درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہائے باپ کی محبت پہ دونوں جہاں قربان۔ فارس پتر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص یہی بزرگ تھا جو لہو بہتے ہوئے پھٹے سر پہ مرہم نہیں لگانے دے رہا تھا۔ جانتے ہو اس بزرگ کو کیسے چوٹ لگی؟ اس بزرگ کو اسی بیٹے نے بے دردی سے مارا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے۔ ساتھ جو لڑکی ہے اس بزرگ کی بیٹی ہے۔ یا خدایا، میرا جسم کانپنے لگا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل چاہا اس بزرگ کو سینے سے لگا لوں۔ بیٹا اتنا بدبخت کیسے ہو گیا؟ بزرگ کے پاس گیا، میں نے پیار سے پوچھا، بابا جی بیٹا کیوں مارتا ہے؟ بزرگ اب دیدہ ہو گئے، میری طرف دیکھ کر بولے، کہتا ہے میری بیوی کو تم اچھے نہیں لگتے، میرا پتر مجھے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما، بابا جی کے پتر کے پاس گیا۔ وہ لڑکا بیوی کے پاس بیٹھا پیزا کھا رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر غصے سے بولا، پھر آ گیا ہے تو؟ میں نے اسی کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا، منہ پہ تھپڑ مارا، وہ چلانے لگا۔ میں نے چپ رہنے کا کہا، پھر خود پہ قابو کرتے ہوئے بولا، جانتے ہو یہ بوڑھا کون ہے جو سارے راستے مجھے کہہ رہا تھا، فارس پتر کسی کے گھر مجھے نوکری لے دو، میرا پتر بہت مجبور ہے، وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، سارا دن کام کر کر کے، پھر رات کو گھر آ کر میری وجہ سے اس کی بیوی جھگڑا کرتی ہے، مجھے کہیں دور کسی کے ہاں نوکر بنا کر چھوڑ دو۔ بابا جی کے ہاتھ بیٹے کے سامنے کیے، او اللہ کے بندے، ابھی تک وہ زخموں کے نشان ان ہاتھوں میں ہیں، تمہاری خاطر موت سے لڑ پڑا تھا یہ بوڑھا، کیل گھس گیا تھا پاؤں میں، تم کو پالتے پالتے اپنا وجود بھول گیا تھا، تیری ماں کے مر جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کی، تمہاری خاطر جیتا رہا۔ دیکھ اپنے بابا کی خاموش آنکھوں میں، جانتے ہو مجھے کہہ رہے تھے میرے پتر کو کوئی اچھی سی نوکری لے کر دے دو، اس کی زندگی سکون سے گزر جائے، اور تم اپنے باپ کو کیا دے رہے ہو؟ بیوی تو پرائی ہے، تم تو اولاد ہو ان کی۔ بوڑھا بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پتر پریشان نہ ہونا، میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا تڑپ اٹھا، شاید غیرت جاگ گئی تھی، باپ کے اس سینے سے لگا کر رونے لگا، باپ سے معافی مانگنے لگا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ باپ وہ فرشتہ ہے جو اپنی عبادتیں بھی اولاد کے نام لکھنا چاہتا ہے۔ کبھی محسوس کرنا اپنے باپ کی خاموش محبتوں کے، جو تمہاری خاطر نہ جانے کتنے درد جھیل کر تم کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ قدر کریں ماں باپ کی، یہ فرشتے جب نہ رہیں تو قیامت گزر جاتی ہے۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔